الرحمن الرحیم۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے جاری رکھتے ہوئے دین کے معنی متعین کرنے کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ دین منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت نازل فرمائی ہے۔ دین منزل من اللہ ہدایت ہے۔ اس کا روئے زمین پر سب سے پہلا مکلف اور مخاطب، دین کا سب سے پہلا مکلف اور مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے مکلف اور مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ آپ علیہ السلام سے پہلا خطاب آپ علیہ السلام کی ذات سے ہے، اور سب سے پہلے خطاب تکلیف بھی آپ علیہ السلام کی ذات کو ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر واجب ہے اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، بحیثیت اللہ کے نبی کے، بحیثیت اللہ کے نبی کے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، جس چیز کا ابلاغ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ یعنی دین کی پہلی شرط روئے زمین پر، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے سب سے پہلے مکلف اور مخاطب، ایڈریسی اور اسائنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ یہ دین کسی بھی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کرتے کرتے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے جسے بطور دین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا ہے۔ نہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو کچھ نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا وہ دین نہیں ہے۔ یعنی جس کے سب سے پہلے مکلف اور مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ یعنی جس کا ابلاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر جس کا ابلاغ واجب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو دین کا سب سے بنیادی ٹیسٹ، یعنی کسی چیز کو جو دین کے دائرے میں جو چیز لا کھڑا کرتی ہے وہ صرف ایک بات ہے، اور وہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مکلف اور مخاطب ہو۔ امت آپ علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں اس کی مکلف و مخاطب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، میں بعثت امتی اس کا بلا واسطہ مکلف اور مخاطب نہیں ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین کسی بھی معنی میں کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں ہے، کسی مفکر کا فکر نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، اور کسی عالم دین کا اپنے طور سے کیا جانے والا استنباط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین سمجھا تھا اس کو پہنچایا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا تھا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میرے سامنے اللہ کا دین ہے، اب میں اس سے کوئی نتیجہ جو اخذ کروں گا یا میرے ذہن میں جو کچھ آئے گا وہ اور اللہ کا دین یہ دو مختلف چیزیں ہوں گی، اور میں جب اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ میرا فہم ہے یا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا فہم ہے، یہ اس کا فہم ہے، یہ اس کا فہم ہے۔ نہیں، دین جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے آج موجود ہے، اور اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں آیا تھا، اور اسی طرح واجب الایمان والعمل ہے جس طرح سے پہلے دن یہ واجب الایمان والعمل تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس کا ایک فہم خضر یاسین کا ہے، ایک فہم اکبر الہآبادی کا ہے، ایک فہم علامہ اقبال کا ہے، ایک فہم غامدی صاحب کا ہے، دوسرا فہم مولانا مودودی کا ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فہم ہے. نہیں، دین جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے موجود ہے. یہاں فہم وہم کا کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے سمجھا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے سمجھا گیا تھا، اور اسے ایز اٹ از کو نافذ کرنا واجب ہے، اور اسی طرح واجب ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا. اگر آپ امتی ہیں تو آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں وہی کچھ سمجھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، اور اسی کو نافذ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں اور امتی کے دین سمجھنے میں اگر فرق ہے تو یہ امتی نہیں ہے، یہ پھر اپنے فہم کا امتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. یہ ہے جو بنیادی تصور ہے دین کا، کہ یاد رکھیے کہ دین کسی بھی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر کسی چیز کا نام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو واجب تھا وہی دین ہے، اور آج بھی وہی دین ہے جو نبی علیہ السلام پر واجب تھا، یعنی قیامت تک وہی دین رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.